الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ یہودیوں کی خباستوں میں سے ایک یہ خباست بھی تھی کہ وہ فرشتوں سے بھی دشمنی رکھتے تھے، فرشتوں سے دشمنی۔ ایک وفد آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے 5 سوال کرتے ہیں، اگر ان کے جواب موافق آئے تو ہم تمہیں سمجھ لیں گے کہ تو سچا نبی ہے اور ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ اور آپ نے ان سے معاہدہ لیا پکا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اللہ تعالیٰ کی قسم ان سے اٹھوا کر، پکی بات کر رہے ہو؟ ہاں پکی بات۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ نبی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نبی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل جاگتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، اس کو تو نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، تو اس نے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہ ایک شیڈول بنا ہوا ہو کہ اب نبی سو رہا ہے، اب نبی اونگ رہا ہے، نہیں، اللہ تو اللہ ہے۔ اس نے قانون بنا دیا کہ جب بھی نبی رسول سوئے گا اس کی آنکھیں سوئیں گی اور اس کا دل ہر وقت جاگتا ہوگا، تاکہ جب اللہ چاہے وہی نازل کرے پیغام اور اس کا دل اس کو لینے کے لیے تیار۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رسول کا خواب وہی ہوتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب وہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ نبی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا۔ کہتے ہاں ٹھیک ہے، اچھا یہ بتا کہ اولاد کی مشابہت کبھی مرد سے ہوتی ہے کبھی عورت سے، وجہ؟ آپ نے فرمایا جس کا پانی غالب آ جائے مشابہت اس سے ہو جاتی ہے۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ بتا یہ رعد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے۔ تو کہتے یہ آواز گرج کیا ہے؟ کہتے یہ وہ جو اس کو بادلوں کو ہانکتا ہے اور آواز نکالتا ہے، یہ وہ آواز ہے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتا یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی؟ ہاں اس نے نظر مانی تھی، اس کو تکلیف تھی نسا کی کہ اگر یہ ٹھیک میں ہو گیا تو میں اپنے آپ پر یہ 2 چیزیں حرام کر دوں گا، اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ، کیونکہ یہ ان کو بہت پسند تھا۔ کہہ لگے ہاں بس ایک بات رہ گئی باقی، اگر تو وہ جواب دے دے نا تو پھر ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ ہر نبی رسول کے بعد فرشتہ آتا ہے، تیرے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ اب میں جبریل علیہ السلام، او بس کام خراب ہو گیا، کیونکہ جبریل تمہارا دشمن ہے، وہ تو جنگ لاتا تھا، لڑائی لاتا تھا، عذاب لاتا تھا ہمارے بڑوں پر، اب ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر تو کہتا نا میکائیل جو رحمت والا فرشتہ ہے، بارش برسانے والا، تو ہم تجھ پر ایمان لاتے۔ یہ دے پہلے وعدہ کیا اور سارا کیا۔ پھر ان میں ایک اور بڑی خباثت تھی، رشوت خور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ اللہ نے فرمایا یہ یہودی فرشتوں کے دشمن ہے، اور جو جبریل کا دشمن ہے اور فرشتوں کا اللہ اس کا دشمن ہے۔ جبریل تو وہ ہے جس نے اللہ کی کتاب تجھ پہ نازل کی، اور پھر رشوت خور تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو روکا کہ مسلمانوں لوگوں کے مال نہ کھایا کرو، افسروں کو، حکومت والوں کو پیسہ دے کر، یہ حرام ہے جو تم کھا رہے ہو۔ روزے کا بیان آیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سحری کھایا پیا کرو جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے، نظر نہ آنا شروع ہو جائے۔ عدی حاتم طائی کے لڑکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تورات انجیل کے عالم تھے، انہوں نے جب یہ عید سنی تو 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا۔ صبح سحری کھاتے، جب اتنا ان کو معلوم ہونا شروع ہو جاتا کہ یہ سفید رنگ کا دھاگا ہے اور یہ سیاہ رنگ کا دھاگا ہے، تو کھانا پینا بند کر دیتے تھے۔ کچھ دیر بعد چلتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا تیری گدی بڑی چوڑی ہے، جس کے نیچے 2 تو نے یہ دھاگے رکھے ہوئے ہیں، سنو
تم نہیں سمجھے، یہ تو صبح کا پھوٹنا ہے رات کی تاریکی سے۔ یہ صحابی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کی اولاد تھا، تورات انجیل کا عالم تھا، قرآن کا گواہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا، عربی دان تھا، خطیب فصیح بلیغ تھا۔ قرآن کی عہد کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھایا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی، جیسے قرآن کو ماننا فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے، جس پر قرآن نازل ہوا اس کی حدیث سنت کو دیکھو کہ اس نے اس عہد کا معنی کیا بتایا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا معنی عربی کے زور پر، سائنس کے زور پر، جغرافیے کے زور پر، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کا تقاضا، من خواہش برادری کو ذہن میں رکھ کے قرآن کی عہد کا معنی کرتے ہیں۔ یہیں سے فرقہ پرستی ہے، یہیں سے اختلاف ہے۔ اگر سارے مسلمان متفق ہو جائیں اس بات پر کہ قرآن کی عہد کا معنی وہی معتبر ہوگا جو محمد کی مجلس کچہری میں طے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے سارے فرقے ختم ہو سکتے۔ لیکن وہ اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم۔ اقبال کہتا ہے زبان برصوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولی تعویل ایشان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ یہ مولوی صاحب، صوفی صاحب ہمیں قرآن سناتے ہیں لیکن معنی وہ کرتے ہیں جبریل حیران ہے میں لے کے نہیں آیا، محمد رسول صاحب نے بتایا نہیں، اور یہ جس کو قرآن کی زبان نہیں آتی وہ قرآن کا مفسر بنا بیٹھا ہے۔ یہاں سے اختلاف اور فرقہ پرستی پھوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ رکھے۔ جیسے قرآن دین کی بنیاد، اسی طرح جو اس کی شرح تفسیر حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دین کی بنیاد ہے۔ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، قرآن میں اطیع اللہ واطیع الرسول، یہ بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑوں کی عزت کرو، برادری کی عزت کرو، اور جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین، بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے ولی، ان سے محبت رکھو۔ لیکن قرآن کی عہد کا معنی، مفہوم، مطلب وہی ہوگا جو اللہ نے نازل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ یہ بات ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جیسے جانوں کے ساتھ جہاد ہے نا، ایسے مالوں کے ساتھ بھی جہاد ہے۔ میں اب انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ روم سے جنگ ہو رہی تھی، ابو ایوب انصاری بوڑھا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس میں شامل تھا۔ ایک مسلمان کو جوش آیا، وہ رومیوں کی صف میں گھس گیا فدائی کارروائی کرتے ہوئے۔ لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور دشمن کی صف میں گھس گیا۔ بوڑھا صحابی پلٹا، کہا خاموش، قرآن کا گواہ کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد کھڑا ہے، تم نے غلط معنی کیا۔ یہ تو ہمارے بارے میں آیت نازل ہوئی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کافروں سے جہاد کیا، ادھر گئے ادھر سے آئے، ادھر گئے ادھر سے آئے، ادھر گئے۔ جب فتوحات ہو گئیں ہم نے کہا وہ جو کچھ دکانداری میں کمی آ گئی ہے اس کو صحیح کر لیں، یہ جو کھیتی باڑی، یہ جو باغ اجڑ گئے ہیں ہم ان کو کچھ ٹھیک کر لیں۔ ابھی ہم نے یہ ارادہ کیا تو اللہ نے آیت اتار دی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پہلے آبادی والے کام کر رہے تھے، اللہ کی راہ میں نکلتے تھے، اور اب گھر میں یہ دکان، پیسہ پیسہ، جس کو تم آبادی سمجھ رہے ہو یہ بربادی ہے، اور جس کو تم بربادی سمجھ رہے ہو وہ آبادی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ کتبہ لفظ جیسے نماز کے متعلق آیا، ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر، مومنوں پر یہ نماز فرض ہے، مقرر اوقات میں، کتاب کا لفظ ہے۔ روزے میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کتب کا لفظ ایسی قتال کے بارے میں آیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال لڑنا اللہ کی راہ میں یہ بھی تم پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے۔ لیکن یہ تمہیں ناپسند ہے، یہ تمہیں ناپسند ہے، اچھا نہیں، اس میں جان مال دینا ہوتا ہے۔ نماز میں نہیں کہا تمہیں ناپسند ہے، روزے میں نہیں کہا، لیکن جہاد کے تال میں کہا یہ تمہیں ناپسند ہے، کیونکہ اس میں جان اور اپنا مال جو ہے یہ لگانا ہوتا ہے۔ میں تم اس کو ناپسند کرتے ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جس کو تم جو ہے ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جس کو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ جناب خباب رضی اللہ عنہ صحابی آئے، جناب دعا کرو، بڑی تکلیفیں ہیں، کافر جس کا دل چاہتا ہے پکڑ لیتے ہیں، مارتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، بہت تکالیف ہیں۔ تو آپ نے دیوار کے ساتھ جو ٹیک لگائی ہوئی تھی وہ ٹیک چھوڑی اور سیدھے ہو کے بیٹھ، بس ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ ابھی تک تو تم پر وہ وقت نہیں آیا جو پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ دین ایمان کی وجہ سے ان کے سر پہ آرا رکھ دیا جاتا تھا اور ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو نوچ لیا جاتا، ہڈیاں ہی رہ جاتی تھیں۔ پھر آپ نے یہ عہد پڑھی، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ مثالیں نہیں آئیں گی جو پہلے لوگوں پر آئیں، کہ ان پر مصیبتیں آئیں، جانی مالی ہلا کے رکھ دیے گئے، حتیٰ کہ رسول جن کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے وہ بھی پکار اٹھے اور ان کے ساتھی بھی چیخ اٹھے، یا اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ان نصر اللہ قریب۔ اللہ نے کہا ہمت رکھو، صبر کرو، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کچھ لوگ دنیا مانگتے ہیں، وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ان کو آخرت سے چھٹی۔ اور لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اچھی دنیا کیا ہے؟ پہلے اللہ، پہلے رسول، پہلے نماز کی پابندی، پہلے دین، پہلے حقوق کا ادا کرنا، حلال حرام کا خیال رکھنا، سچ جھوٹ کا امتیاز کرنا، وعدہ پورا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ کرنا، کام نہ تولنا، دین کو مقدم رکھنا۔ پھر دولت اگر آئے کروڑوں روپیہ، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرو، آخرت بھی بناؤ۔ لیکن اگر اللہ نہیں، رسول نہیں، نماز پیچھے، پیسہ پیسا ادھر لٹتا ہے، اس سے ٹکراتا ہے، ادھر کرو، نہ حلال حرام کا خیال، نہ سچ جھوٹ کا، نہ امانت کا خیال، نہ حقوق کا، بس اسی کا ہر چیز دیکھتا ہے۔ پیسہ ہے اس کے کو دیکھ کر سلام کرتا ہے، اس کو دیکھ کر رابطہ رکھتا ہے، اس سے دیکھ کر ہر وقت یہ، اور دین ایمان نماز کو پیچھے۔ میں یہ دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح کا مسئلہ بیان کیا اور نکاح میں شرائط بیان کی کہ ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لڑکی کی بھی رضامندی ضروری ہے۔ زبردستی ٹھونس کے برادری پیسے کو دیکھ کے اور اس کو وہاں جڑ دینا غلط۔ اسی طریقہ سے وہاں جو ہے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا۔ پھر اس طرح مہر ہو اور اس طرح پھر خطبہ مسنونہ ہو، ایجاب قبول، یہ نکاح کی شرائط۔ یہ جو لڑکیاں گھر سے چلی جاتی ہیں اور عدالت کا نکاح ہوتا ہے بغیر ولی سرپرست کے، یہ زنا ہے، بدکاری ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ یہ جو لڑکیاں بھاگ کے بغیر والد کے سرپرست کے جو نکاح کرتی ہیں، اس پہ کتاب بڑی زبردست موجود ہے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مفرور لڑکیوں کے نکاح، عدالتی نکاح، کتاب مطالعہ کرو، بالکل یہ غلط ہے اور عزت خاک میں لال۔ اور یہ ایسی ذلیل ہوتی ہیں، اکثر ایسی لڑکیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، پیچھے سے تو آ گئی اور آگے عزت بھی نہیں ہوتی۔ آپ آئی ہیں، آپ پھر وہاں اس کو جو مصیبت ہو، جو تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے، پھر دارالامان ہے یا خودکشی ہے یا جانا، اور پیچھے جا نہیں سکتی۔ یہ کتنا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لوگوں نے اس غلط روش کو اختیار کیا، کیونکہ اسلام سے دور رہنے میں تباہی ہے۔ اس کے بعد اسلام نہیں چاہتا کہ طلاق ہو، اسلام نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بری چیز جو اللہ کو لگتی ہے نا حلال چیزوں میں، وہ طلاق ہے۔ لیکن اگر طلاق دینی ہے تو اس کا وقت ہے کہ جو عورت کا ماہانہ پیریڈ ہے، جب وہ پاک صاف ہو، اس کے بعد قریب جانے سے پہلے طلاق دو۔ اور پھر عدت ہے ہر عورت کی، یہ 3 ماہ نہیں ہے، ہر عورت کی عدت مختلف ہے۔ جس کو یہ ماہانہ مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے جب تیسرا پیریڈ شروع ہو عدت ختم، تیسرا پیریڈ شروع، وہ 3 ماہ سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اور جس کو یہ پیریڈ نہیں آتا اس کے لیے 3 ماہ پورے، اس کے لیے 3 ماہ یہ پورے ہیں۔ اور جو حمل والی ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے طلاق یا آدمی فوت ہوا ہے تو اس کی بھی عورت کی بھی عدت یہ وضع حمل ہے، چاہے 2 دن بعد بچہ پیدا ہو جائے عدت ختم، اور چاہے 8 ماہ بعد ہو وہاں عدت بڑھ جائے گی۔ اب عدت کے اندر پہلی طلاق ہے، عدت کے اندر خامد رجوع کر سکتا ہے، عدت ختم ہو گئی نیا نکاح اسی خامد سے ہو سکتا ہے پہلی طلاق کے بعد، دوسری کے بعد بھی یہی پوزیشن ہے، تیسری کے بعد نہیں۔ اور طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے، تم نے طلاق دی، ٹھیک ہے، تم فارغ کرنا چاہتے ہو، ہاں
تو دوبارہ طلاق اگلے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تیسرا پیریڈ آئے گا عورت تجھ سے فارغ ہو جائے گی, آگے وہ چاہے نکاح کر سکتی ہے. اور اگر فرض کرو نہیں کرتی, 2 سال بیٹھی نہیں, 3 سال, پھر اسی پہلے سے ہو سکتا ہے نکاح. یہ گنجائش رکھنی چاہیے. بس طلاق ایک دے دو, اس کے بعد تم دوسری طلاقیں نہ بھیجو, کیونکہ جب وہ پیریڈ اس کی عدت ختم ہو جائے گی, وہ عورت فارغ, تم فارغ کرنا چاہتے ہیں نا, ہوگی. اگر خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت ہے اس عورت کی 4 مہینے 10 دن, اور اگر حمل والی ہے تو اس کی بھی عدت وضع حمل ہے. طلاق کے بعد مسئلہ پیدا ہوتا ہے دودھ پلانے کا. تو دودھ کی مدت اسلام نے 2 سال رکھی ہے. اگر 2 سال سے پہلے میاں بیوی دودھ چھڑانا چاہتے ہیں, بچہ بچی تندرست ہے, تو ان کو اجازت ہے, فرض نہیں ہے 2 سال پلانا, اس سے پہلے چھڑا. لیکن زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. اس کے بعد لڑکی والے, طلاق اگر ہو گئی ہے تو لڑکے والے آپس میں سمجھوتا کر لیں کہ لڑکی دودھ پلائے گی, اس کی ماں ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے, اور اس کا جو خرچہ ہے, کیونکہ اولاد تو باپ کی ہے, اس کا خرچہ خاوند کے ذمے ہے. یہ نہیں ہے کہ لڑکی والے با اثر ہیں, اتنا خرچہ دے جو اس کے بس میں بھی نہیں ہے, اور اگر لڑکے والے بے اثر ہیں, ماں نہیں ہے, پلا, کوئی پیسہ نہیں. دونوں باتیں غلط ہیں. درمیانی راہ نکالو, بچے کے لیے نقصان دہ بات نہ بنو. اور اگر تمہارا اتفاق نہیں ہوتا, اللہ فرماتا ہے, تو پھر کسی اور دائی کو مقرر کر لو. اور مہر کا مسئلہ, نکاح کے ٹائم مہر ہو, مقرر ہے, اور رخصتی ہو گئی ہے, مہر دو اس کو. نکاح کے ٹائم مہر کا ذکر نہیں ہوا, بھول گئے, اس وقت نہیں مقرر ہوا, نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی, اس پر مہر ہے کتنا, جتنا اس خاندان کی عورتوں لڑکیوں کا ہوتا ہے. اس کو مہر مثل کہتے ہیں. نکاح ہوا, نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی, طلاق ہو گئی, مہر مقرر نہیں تھا تو مہر نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ دل جوئی کے لیے سوٹ, مٹھائی کا ڈبہ, کچھ پیسے اس کو بھیج دو, اگر نکاح رہا ہے, اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی. نکاح ہوا, مہر مقرر ہے, رخصتی نہیں ہوئی, آدھا مہر اس کو دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, ان میں نبی اور تھا, موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. اس میں آگے جا کے ان کو کہنے لگے کہ دیکھو ہم بڑی ذلت میں ہیں, رسوائی میں ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو بادشاہ مقرر کرے ہمارے لیے, ہم جہاد کریں. اس سے معلوم ہوا کہ ذلت رسوائی سے نکلنے کے لیے راستہ صرف جہاد کا ہے, یہ قرآن کہتا ہے. تو بادشاہ مقرر ہوا, کہتے لے نہ اس کے پاس مال ہے اور نہ اس کے پاس دولت ہے. نبی نے کہا مال نہیں, جسمانی طاقت بھی ہے, مہارت بھی ہے. انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. بالآخر نبی نے کہا یہ امیر ہے تمہارا. اب وہ جہاد کے لیے نکلے, لڑائی کے لیے. تو امیر جب نکلا طالوت لڑنے کے لیے, داؤد علیہ السلام بھی اس میں تھے, اس لشکر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو آزما پہلے. تو آگے کہ نہر تھی, وہاں کہا دیکھو جو اس سے پانی پیے گا نا پیٹ بھر کے, اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں, بس ایک چلو پیو. تو سب نے پانی پیا اور سارے وہاں لیٹ گئے. تو چلو پینے والے ساتھ جانے والے 313 تھے, بدر والی گنتی. جب یہ آگے گئے, جب لڑائی شروع ہوئی کافروں سے, تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے پانی کی طرح, اوپر صبر ہو, دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے صبر ہو, اور ہم اس کے درمیان ہو. اور انہوں نے ان کو کہا بکم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, اور لڑو, ہمت کرو, تھوڑی جماعتیں کتنی ہی بڑوں پر غالب آ جاتی ہیں زیادہ جماعتوں پر. اللہ تعالیٰ نے کو فتح دی. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا, بعد میں بادشاہی نبوت داؤد علیہ السلام کو مل گئی. آگے اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسولوں کو ہم نے فضیلت دی ہے ایک دوسرے. سارے رسول ہیں اللہ کے, نبی رسول, لیکن ان میں درجے ہیں. بعض تو وہ ہیں منہم من کلم اللہ, جن سے اللہ نے کلام کی, جیسے موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات, بعض وہ ہیں جن کے درجے بلند کیے. اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو قرآن میں آیت ہے نا لا نفرق بین احد من رسول, ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں. وہ فرق یہ ہے کہ کسی پر ایمان لائیں, کسی پر نہ لائیں, ورنہ درجے تو خود اللہ نے بیان کیے ہیں. پوری دنیا میں 5 رسول افضل ہیں, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد رسول اللہ, اور ان میں 2 افضل ہیں, ابراہیم علیہ السلام, محمد رسول اللہ, اور ان میں 1 افضل ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اللہ تعالیٰ نے درجے بیان کیے, خود رسول اللہ سب نے بتایا. اور یہ جو ہے نا تفریق ہم نہیں کرتے, یہ کسی کو مانے کسی کو, جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول کو نہیں مانتے. عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, محمد رسول کو نہیں مانتے. ہم مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. اس کے بعد جو آیت الکرسی ہے, یہ قرآن میں سب سے افضل آیت ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کیوں؟ اس میں 16 دفعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اور اس سورت کی بڑی فضیلت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ آیت الکرسی پڑھے نا، آیت الکرسی پڑھے ہر نماز فرض کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی موت ہے۔ اور ابو ہریرہ کا قصہ ہے لمبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رات کو حفاظت کے لیے تھے، کھجوروں کے لیے، صدقے کی کھجوریں تھیں، تو شیطان انسانی شکل کے بن کے آتا رہا، تو بالآخر وہ آخر میں یہ بتا کے گیا کہ مجھے تم چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو رات کو تمہارے نزدیک کوئی چور نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتایا، اللہ نے آپ کو بتایا، میں ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، چھا جھوٹا بات سچی کہہ گیا۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسے سمجھو کہ جیسے ایک دانہ ہے نا، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ، ایسے ایک دانہ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تمہیں 700 گنا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، جب صدقات کرو تو تکلیف دے کے، ان سے کام کروا کے، لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں محلوں میں، شہروں میں، سارا سال ان آدمیوں سے کام کرواتے ہیں دکانوں پر، اور عورتوں سے گھروں میں برتن صاف کرواتے ہیں، یہ ضائع کرنا اپنے صدقات کو اور زکوٰۃ کو، اور جو گاؤں میں وہاں وہ ذمہ دار لوگ ان سے کرواتے ہیں۔ فرمایا تکلیف دے کے، احسان جتلا کے ضائع نہ کرو۔ ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا۔ جن کو اللہ گناہوں سے پاک کرے گا نا، ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ اس نے کہا خوابو و خسرو، جناب وہ تباہ ہوں گے، کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا 3 آدمی ہیں، نہ اللہ کلام کرے گا، نہ دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے، جناب وہ تو تباہ ہوں گے، بتاؤ کون ہے؟ صحابہ کو فکر ہوتی تھی، سن کے پریشان ہوئے، ہم سن کے سن، زلزلے آ گئے، سیلاب آ گئے، کرونا آ گیا، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، نہ آنکھوں میں شرم آیا، نہ کانوں میں جو سے وہ گانا جا رہا ہے، نہ زبان سے جو ہے وہ گالیاں اور وہ غیبتیں اور گلے اور دنیا کے تمام مصیبتیں جو ہے بات کر کے لوگوں کو پریشان کرنا کہ بھائی کے کانوں سے بھی دھواں نکلے، کچھ لا ہی نہیں ہو رہی۔ کو نماز کی صحیح پابندی ہے، سن کے صحابہ ایسے نہیں تھے، ڈر گئے، جناب بتائیں کون ہے؟ فرمایا وہ 3 آدمی، پہلا آدمی احسان کر کے جتلانے والا، اگر تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسی کی ضرورت پوری کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر جس نے تجھے توفیق دی اور تیرے ذریعے اس کی ضرورت پوری ہوئی۔ وہ رب ہے سب کا، براہ راست بھی ضرورت پوری کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے تجھے درمیان میں ذریعہ بنا کے تجھے ثواب دیا۔ شکوہ نہ کر مہمان کا، رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان کا۔ شان کا کیا؟ اللہ کے نیک بندے، اللہ نے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں پتہ بھی نہیں، آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارے گھر میں دانے ڈلوا دیے، ہمارا بچہ جو ہماری بچی تھی اس کے لیے شادی کی نہیں تم نے تعاون کیا، ہم حاضر ہیں، میں اور میرا بیٹا کو کہا چلے جاؤ، ہم نے جس کے لیے کیا ہے اسی سے ثواب لینا ہے، ہم نے تم سے کیا لینا ہے، جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ کی رپورٹ پیش کی گئی، جناب فلاں شہید ہو گئے، انا للہ، جناب فلاں بھی شہید ہو گئے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جناب اور بھی شہید ہوئے لیکن ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ ان کو جانتے نہیں۔ میں کیا ہوا اگر عمر نہیں جانتا، عمر کا رب تو جانتا ہے جس نے اجر دینا، جب ثواب رب سے دینا، لوگوں سے کیا اپنی قیمت ڈلوانی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سود کا مسئلہ بیان کیا، فرمایا سود چھوڑ دو، سود خور، سود کی وکالت کرنے والے، سود کا قانون بنانے والے، سود کا نظام بنانے والے اور سود کی وکالت کرنے والے، دفاع کرنے والے، یہ باغی ہیں اللہ رسول کے، اور اللہ رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ ایک طرف اللہ رسول ہے، ایک طرف سود خور، سودی نظام کی وکالت دفاع کرنے والے، آپ دائیں، اللہ رسول سے یہ جنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور گواہی دینے والے پر۔ اب یہ اتنا سود ہم کم لیں گے، بڑے بادشاہ کے لیے خوشی ہو رہی ہے، سب حرام کھا رہے ہیں، نہ ملک کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ سود سے بھی کبھی کوئی ترقی کرے گا؟ جکڑے ہوئے ہیں، کوئی عالمی جو ہے بدماش وہ ان کو جکڑے ہوئے ہیں، آگے یہ اگلوں کو جکڑے ہوئے ہیں، بس اسی طرح گدھی گھیڑے میں پڑے ہوئے ہیں، نہ معیشت کا مسئلہ، کیونکہ رب رسول سے جنگ کر کے کہاں سے کھاؤ گے؟ اللہ کہتا ہے انا لنا للآخرۃ والاولی، میرے بندو دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس ہے۔ دنیا بنانی ہے تب بھی مجھ سے رابطہ کرو، آخرت بنانی ہے تب بھی مجھ سے رابطہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سود کے گناہ کے 70 حصے کرو نا، سود کے گناہ کو 70 پہ تقسیم کرو، سب سے کم یہ اپنی ماں سے زنا کرنا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ 4 آنے کے قریب سود کھانا، 4 آنے کے قریب اتنا ہے جیسے 36 دفعہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ سود کے بعد اللہ نے فرمایا دوسروں کا تعاون کیا کرو، قرض
اگر کوئی دے تو قرض اس کو دو. قرض دینے والے کو اسلام نے کہا کہ قرض دو، وہ لکھو. آج ساڑھے تو باہر کو نہیں، وہ مر گیا، باہر جھگڑا پڑ گیا، اتنے تھے نہیں، اتنے تھے نہیں، اتنے تھے. اور اللہ کہتا ہے لکھ لیا کرو. لکھنا اللہ کا حکم ہے. پھر بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں، اتنا تھا اتنا تھا. ایک بات. دوسرا، دینے والے کو کہا، یہ حدیث ہے، دینے والے اگر تو نے بھائی کی ضرورت پوری کی ہے نا، اس کو قرض دیا ہے، قرض تو واپس آ جائے گا، لیکن جتنی دیر تیرا قرض اس کے پاس رہے گا تجھے صدقے کا ثواب. پھر آپ میں دگنا ثواب. جناب پہلے آپ ایک گنا کہہ رہے تھے، اب دگنا. فرمایا اگر ٹائم بڑھا دے تو دگنا ثواب. اور جس نے قرض لیا ہے واپس، اس کو کیا کہا جب تیرے پاس نہیں ہے تو پھر بھائی سے حلال کروا. اس کو کہے مجھے اور ٹائم دو. اگر تیرے پاس ہے اور تو نہیں دیتا، ظالم ہے، ظالم، حرام کھا رہا ہے، نہ واپس کر سکتا ہے، واپس نہیں کرتا، اپنا سرکت چلاتا ہے، یہ سیزن لگا لوں، یہ تو ظالم ہے، مطلب الغنی یہ ظلم. اس کو یہ کہا، اس کو یہ کہا. یہ قرض کی ہدایت. اور قرآن میں سب سے بڑی آیت حروف میں کے لحاظ سے یہ آیت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ معیشت کو اسلام کتنی ترجیح دیتا ہے. اور سورۃ بقرہ کے آخر کی جو 2 آیتیں ہیں نا، آمن الرسول آخری، ان کی بڑی فضیلت ہے. اس کے متعلق حدیث سن لو. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جبریل علیہ السلام بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آواز آئی جیسے دروازہ کھلا. جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھا، وہاں سے ایک فرشتہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ دروازہ بنا ہے نا آسمانوں میں، آج ہی کھلا ہے. اور یہ جو فرشتہ آیا ہے نا، آج ہی آیا ہے. اتنے میں وہ فرشتہ بولا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بنورین، میں اسپیشل تحفہ لے کے آیا ہوں 2 روشنیوں کا، نوروں کا، اور یہ کوئی نبی نہیں دیا گیا تجھ سے پہلے. ان میں سے تو جو حرف بھی پڑھے گا تجھے دیا جائے گا. ایک سورۃ فاتحہ اور یہ آخری 2 آیتیں سورۃ بقرہ کی آمن الرسول سے لے کر آخر تک. دوسری حدیث، ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ نے 3 تحفے دیے. ایک تو آپ نے سنا ہوا نا، 50 نمازیں پہلے، پھر 5 ہو گئی. اور ایک تحفہ کیا ملا؟ یہ 2 آیتیں سورۃ بقرہ کی آخری. اور تیسرا کہ تیری امت میں سے جو مرا بغیر شرک کے، میں اس کو جنت ضرور دوں گا، چاہے شروع میں، چاہے وہ گناہوں کی سزا بھگت کے آئے. اور ایک اور حدیث سن لو. ابھی مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رات کو سوتے وقت یہ آمن الرسول 2 آیتیں پڑھ لے، ساری رات یہ آیتیں اس کی حفاظت کر جائیں گی. کیا مطلب؟ اس کو اس رات میں کوئی شر، کوئی فساد اور کوئی پریشانی کسی قسم کی نہیں آئے گی. اور ایک اور حدیث ہے، نعمان بن بشیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جس گھر میں یہ آخری 2 آیتیں سورۃ بقرہ کی مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں، اس گھر میں شیطان نہیں آتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.